شروع میں آیت پڑھی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اب میں اور آپ اپنا موازنہ کریں، دیکھیں کہ کیا ہماری نماز ایسی ہے کہ ہمیں وہ برائی سے روک رہی، ہماری نماز ایسی ہے کہ ہمیں وہ آنکھوں کی حفاظت سے روک رہی ہو، ہماری نماز ایسی ہے کہ ہم اپنے نظروں کی حفاظت کر رہے ہوں، اپنے دل کا خیال ہمارا ٹھیک ہو، ہماری زبان ہماری حفاظت میں ہو، ہماری نماز ایسی ہے؟ نہیں۔ تو نماز وہ ہے کہ نماز کے اندر بھی فرمایا آنکھوں کی حفاظت کریں گے تو فرمایا باہر ہماری نظروں کی آنکھوں کی حفاظت ہوگی، نماز کے اندر اپنی زبان کی حفاظت کریں گے تو ہماری زبان کی حفاظت باہر بھی ہوگی۔ یہ ہے اصل میں جو کہا جا رہا ہے کہ نماز برائی سے، بے حیائی کے کاموں سے روکے۔ پھر فرمایا نماز کے اندر دھیان نماز کی طرف رکھیں گے تو پھر نماز کے بعد بھی باہر بھی ہمارا دھیان جو ہے وہ نماز کے انتظار میں رہے گا، اللہ کی طرف ہمارا دھیان رہے گا۔ اب یہاں یہ بھئی آنکھوں کی حفاظت نماز میں کیسے ہو؟ آنکھوں کی حفاظت نماز میں کیسے ہو؟ وہ یہ ہے کہ ہماری نماز بنی بھی نہیں ہے، صحیح طریقے سے ہم نماز کو پڑھتے نہیں ہیں۔ آنکھوں کی حفاظت نماز میں یہی ہے کہ میں جب تکبیر تحریمہ کہوں، دیکھوں اپنے ہاتھ جو ہے میں نے صحیح وہ جو ہے قبلہ رخ کیے، ہتھیلیاں اس کی اللہ اکبر کر کے اب میں ہاتھوں کو باندھ رہا ہوں، نظروں کی حفاظت ہے۔ اپنی نظروں کو دھیان ہو میری آنکھوں کے بھی میں اب ہاتھ باندھوں، پھر میرا دھیان ہو اب میں جو ہے نظروں کی حفاظت ہے، میں جو ہے اپنی نماز کے اندر جو ہے میری نگاہ وہ سجدے کے اوپر ہے، ادھر ادھر نگاہ نہ جائے۔ یہ تو ہر کوئی کہے گا کہ نماز میں نظروں کی حفاظت تو ہوتی ہے، اگر ہم ادھر ادھر دیکھیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ جو نماز کے اندر نظروں کی حفاظت کا کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جو رکن نماز کا ادا کر رہے ہوں اس کی طرف ہمارا پورا جو ہے وہ نظر اسی کی طرف۔ جیسے اب میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا رٹا نہ لگایا ہو، رٹا نہ ہو اس کا، کہ میری نظر جو ہے وہ اس طرف ہو کہ میں اب سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح رکوع کی تسبیح ہے اس کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا، کہ نظروں کی حفاظت بھی ہے، زبان کی حفاظت بھی ہے۔ میری زبان کی حفاظت نماز میں کیا ہے کہ میں جو ہے اپنی زبان سے ان الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کروں، سبحان ربی العظیم نہ پڑھوں، سبحان ربی العظیم صحیح طریقے سے، سبحان ربی العظیم، یہ اللہ پاک کی تعریف ہم کر رہے ہیں، اللہ پاک کا نام لے رہے ہیں، تو اس کو جتنا مزہ لے کر پڑھیں گے، جتنا اچھا طریقے سے پڑھیں گے، وہ ہماری زبان کی حفاظت بھی ہوگی، ہماری نظروں کی حفاظت بھی ہوگی، اور اللہ جل شانہ کو یہی نماز پسند ہے، اور پھر اسی نماز پر اللہ جل شانہ برائی سے بچا دیتے۔ پھر فرمایا جب ہم قیام کر رہے ہوں ہمارا دھیان پورا جو ہے وہ نماز کی طرف ہو، اب میں کھڑا ہوں، سیدھا کھڑا ہوں، میں جو ہے اب تلاوت کر رہا ہوں اور میں رکوع کر رہا ہوں، میرا دھیان اس طرف ہو کہ میں رکوع کر رہا ہوں، میری کمر سیدھی ہے اور میری نظروں کی حفاظت وہ دونوں پاؤں کے درمیان میں ہے، اور میں جو ہے اب جو ہے تسبیح پڑھ رہا ہوں، میرا پورا دھیان ادھر۔ یہ نہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، دھیان میرا یہ ہے کہ نماز کے بعد والا جو کام ہے میں اس کی طرف دھیان دوں۔ نماز کے بعد والا کام کیا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ لوں، دکان اکیلی پڑی ہے، گاہک نہ چلے جمع، نماز میں جلدی جلدی پڑھ لوں، فلاں کام میں نے کرنا ہے وہ کر لوں۔ بھائی اللہ کے بندے، ٹائم نکال کر جب نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جو کام کرنے کے لیے آئے ہیں وہ تو کر لو، جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی طرف پورا ہمارا دھیان ہو، نماز کے بعد جو کام ہے اس کی طرف ہمارا دھیان نہ ہو۔ اس لیے یہاں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کو اگر بھوک لگی ہوئی ہے زیادہ اور نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے تو آپ جو ہے پہلے کھانا کھا لیں۔ وہ کیوں کیا کہا گیا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے، آپ کی نماز کے اندر آپ کا دھیان یہ نہ ہو کہ جلدی جلدی میں نماز ختم کر لوں، بھوک لگ رہی ہے اور کھانا کھا لوں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر بھوک لگ رہی ہے پہلے نماز، وہ وجہ یہی ہے کہ ہمارا پورے کا پورا دھیان جو ہے وہ نماز کی طرف ہو۔ پھر یہی نماز کہا گیا ہے کہ بھئی وہ برائی سے بھی روکتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر ہم ایسی نماز نہیں پڑھیں گے، نماز کا اندر دھیان نہیں ہوگا، نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی، زبان کی حفاظت نہیں ہوگی نماز میں، نماز کے اندر دھیان بھی نہیں ہوگا، تو پھر نماز کے باہر بھی ہماری نظروں کی حفاظت ہم سے نہیں ہوگی۔
یہی ہے کہ نماز کے اندر ہم نظروں کی حفاظت کر رہے ہوں گے، پھر یہی نماز ہے کہ ہمیں وہ برائی سے روکے گی، برائی سے روکے گی۔ ہم نماز کے باہر بھی پھر اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے۔ نماز کے اندر ہماری زبان قابو میں ہوگی کہ میں نماز سے یہ جو رکن ادا کر رہا ہوں، اس کے اندر جو تسبیح پڑھ رہا ہوں یہ صحیح طریقے سے کر رہا ہوں۔ جب ہم وہاں اس چیز کی حفاظت کریں گے، نماز کے باہر بھی اللہ برائی سے ہمیں بچائیں گے، غیبت سے ہم پھر بچیں گے۔ اور پھر سارے کا سارا جب دھیان نماز کی طرف ہوگا، جو رکن ادا کیا جا رہا ہے اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، کس طریقے سے حکم ہے کہ میں اس رکن کو ادا کروں، پھر نماز کے اندر جب ہماری یہ حالت ہوگی، ہم اسی طرح نماز بنا کر پڑھیں گے۔ پھر جب نماز کے باہر ہم جب جائیں گے تو پھر نماز کی یہی برکت ہوگی کہ نماز برائی سے روکتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، تو ہمارا سارے کا سارا دھیان اللہ کی طرف ہوگا، نماز کی طرف خیال ہوگا کہ اب نماز کا ٹائم ہونے والا ہے۔ کسی برائی کی طرف جانے لگوں گا تو میرا دھیان جو ہے وہ اللہ کی طرف ہوگا۔ میں نے اپنا دھیان نماز کے اندر بنا کر لگایا تھا، اب میرا نماز کے باہر بھی دھیان اللہ کی طرف ہے کہ میں برائی کا کام نہ کروں، برا کام نہ کروں۔ اللہ خود ہی حفاظت فرمائیں گے۔ یہی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک انا کا جو لفظ ہے، بے شک نماز روکتی ہے برائی کے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے